حالات جیسے بھی ہوں ایمان اپنی قیمت وصول کرتا ہے۔ جب ایمان کامل ہو جاتا ہے نا، پھر خوشیاں بھی اور ہوتی ہیں، پھر دکھ بھی اور ہوتے ہیں، پھر خوشیاں بھی دین کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، دکھ بھی دین کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ مسجد ممبر جو ہے، یہ محراب جو ہے، یہیں سے ہدایت کا نعرہ اٹھنا ہے، یہیں سے ہدایت کی اذان بلند ہونی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جا کے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ انگریزی میں بات کریں گے یا اردو میں بات کریں گے ہم سے؟ تو یہاں کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ جناب اگر یہ انگریزی بولتا ہوگا تو ہدایت کی بات نہیں کرے گا۔ صفحہ نمبر 253 آیت نمبر 110۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم۔ پچھلی آیات کریمہ میں ان لوگوں کا ذکر ہوا جنہوں نے دنیا کو ترجیح دی آخرت پر، یعنی دنیا کو ہی پسند کیا، دنیا کو ہی اچھا جانا۔ ان کی ساری تگ و دو، پوری زندگی کی بھاگ دوڑ جو تھی ان کی، وہ فقط دنیا کے لیے تھی۔ دنیا کو ہی انہوں نے اپنے لیے کل متاع سمجھا۔ اس آیہ مبارکہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے اپنا سارا کچھ آخرت کو سمجھا، جنہوں نے آخرت کو ہی سب کچھ جانا ہے، آخرت کو ہی دنیا پر ترجیح دی ہے۔ انہوں نے دنیاوی نقصان کو کچھ نہیں سمجھا، دنیاوی نقصان کو انہوں نے وقتی آزمائش سمجھی ہے، بھوک کو وقتی آزمائش سمجھا ہے۔ جی کوئی کال پڑ گیا ہے، قحط پڑ گیا ہے تو انہوں نے اسے وقتی آزمائش سمجھا ہے۔ یعنی دنیا جہان کی ہر ایک تکلیف کو، اذیت کو انہوں نے فقط ایک وقتی معاملہ سمجھا ہے۔ ان کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے نزدیک کچھ ہے تو صرف آخرت ہے۔ یہ جو مقدس جماعت ہے اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل آیت نمبر 110 میں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، فرمایا کہ حبیب پیارے پھر بے شک تیرے رب نے للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا بعد اس کے کہ وہ آزمائش میں ڈالے گئے۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی، صحابہ کرام علیہ رضوان کی حکایت بیان ہو رہی ہے، اور آنے والی جو دنیا ہے، پوری دنیا کے اندر جو اہل ایمان ہے، اہل اسلام ہے، جو بھی غلبہ اسلام کے لیے کام کرنے والے ہوں گے ان کا نصاب بیان کیا جا رہا ہے، نصاب بھی اور ساتھ نتیجہ بھی دیا جا رہا ہے۔ میں کہ جب اس نصاب پر عمل کر لیں گے اس کے بعد جو نتیجہ ہوگا، نتیجہ وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی نے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی جماعت کو عطا فرمایا ہے۔ چونکہ صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں انہوں نے جب ایمان قبول کیا تو یہ ذہن میں رہے کہ ایمان جو ہے نا وہ ہر حال میں، حالات جیسے بھی ہوں ایمان اپنی قیمت وصول کرتا ہے، ایمان اپنی قیمت وصول کرتا ہے، بشرطے کہ ایمان کامل ہو، ایمان کامل ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، حضرت سمیہ کو دیکھیں، حضرت یاسر کو دیکھیں، حضرت عمار کو دیکھیں، باقی صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھیں، خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں۔ باقیوں کو تو چلو کہیں جی کوئی غریب تھے، کوئی غلام تھے، اس لیے وہ مکہ مکرمہ میں مارے کھاتے رہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو تعلق تو بڑے تاجروں کے ساتھ تھا، آپ تو مکے کے بڑے تاجروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے امیر بندے تھے، ہیں جی، پھر آپ کو تکلیف کیوں آئی؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا نا، فرمایا کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا نا، ایمان قبول کرنے کے بعد ان کو آزمائش ضرور آئی۔ یہ آزمائش کا جو لفظ ہے نا ما فتنوا، یہ جو لفظ ہے یہ بتا رہا ہے کہ ایمان اپنی قیمت ضرور لیتا ہے،
ایمان اپنی قیمت ضرور لیتا ہے۔ تو جتنا ایمان کامل ہوتا چلا جائے گا اتنا اس کا امتحان بھی سخت سے سخت تر ہوتا چلا جائے گا۔ اب بتائیں، پوری دنیا کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے مومنین جو ہیں ان میں سب سے اونچا ایمان جو ہے وہ میرے حبیب کریم علیہ السلام کا ہے یا نہیں؟ ہے جی، سارے نبیوں میں سب سے اونچا درجہ میرے آقا علیہ السلام کا ہے۔ اور حضور خود فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے نبیوں کو جتنا ڈرایا گیا نا، حضور فرماتے ہیں ان سب سے زیادہ مجھے ڈرایا گیا ہے، مجھے ڈرایا گیا ہے اس راہ میں۔ بتائیں، یعنی جتنا ایمان بڑھا اتنی آزمائش بڑھی۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں نا کہ ہم بڑے سکھی پڑے ہوئے ہیں، بڑے مزے میں ہیں، بڑے جناب زندگی جو ہے بڑی لطف والی گزار رہے ہیں، تو کبھی غور کریں، ہم کوشش کریں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ ہمیں اس لائق ہی نہیں سمجھتا کہ جناب ہماری بھی کوئی قیمت لگے ہیں؟ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ ہم بالکل ایسا بیکار مال ہو چکے ہیں کہ ہم سے یہ ہمارا مال ایسا ہے، یہ ہماری جانیں ایسی ہیں کہ ایمان جو ہے وہ اپنی قیمت ہی نہیں لے رہا ہم سے؟ سمجھ نہیں آیا بھئی؟ جب چلو یہ تو کہیں کہ مکے والی زندگی تھی تو یہ معاملات تھے، تو چلو مدینے میں آ جائیں نا، مدینے میں آ گئے، اسلام غالب آ گیا، اسلام کی اپنی حکومت بن چکی ہے، اس کے باوجود بتائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے آخری جو لشکر روانہ فرمایا حضور نے، وہ بھی جہاد کے لیے روانہ فرمایا، وہ بھی جہاد کے لیے روانہ فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دنیا کے جانے کے وقت سب سے آخری آسمانی خبر جو آئی ہے نا، آسمانی خبر جو آئی ہے وہ بھی آقا علیہ السلام کے ختم نبوت کے دشمن کے قتل کی خبر آئی ہے، یہ وحی کے ذریعے خبر آ رہی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب خلافت سنبھال کے بیٹھتے ہیں، آپ کو جو سب سے پہلا بین الاقوامی پیغام پہنچتا ہے زمینی راستے سے، وہ بھی سب سے پہلا وہی پیغام پہنچتا ہے جو میرے آقا علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا جا رہا تھا۔ وہی پیغام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے صحابی وہاں سے پیغام لا کے یہاں مدینے میں دے رہے ہیں۔ آزمائش تو ہر دور میں چل رہی ہے، سمجھا ہے نہیں سمجھا ہے؟ آپ یوں دیکھیں نا، مدینے کی مکے والی جد و جہد ہو، مدینے میں غلبہ اسلام والی ہو، ان دونوں کی کل شہادتیں ملا کے وہ 250 بنتی ہیں کل۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلبہ اسلام کو جو دور ہے، جب اسلام کا جو اسلام کے غلبے والی جو چمک دمک تھی وہ نصف النہار کی طرح چمک رہی تھی، اسی حالت میں میرے آقا علیہ السلام کے 1200 صحابہ جو ان میں کتنے قرآن کریم کے حافظ تھے وہ سارے یمامہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ سمجھا نہیں سمجھا؟ اس سے واضح کیا ہوتا ہے؟ اس سے واضح یہ ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ہر حال میں اپنی قیمت لیتا ہے نا۔ اسلام غالب آ جائے، اس کے باوجود امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہد وہ زہر دے دیا جائے، اسلام غالب آ جائے، پھر امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار مار کے ان کی پسلیاں توڑ دی جائیں، ان کی کلائی جو ہے وہ توڑ دی جائے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جب کوڑے مارے جاتے تھے اس طرح آپ کو لٹکایا جاتا تھا، اوپر لٹکا کے کوڑے مارے جاتے تھے، اور ایسی حالت میں ایک بار امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ازار تھا وہ ٹوٹ گیا۔ آپ نے اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میری شرمگاہ کوئی نہ دیکھے، بس اتنا کہا آپ نے، غیب سے ہاتھ آیا، اس نے آ کے باندھ دیا۔ بتائیں نا، جب یہ ایسے ایمان جو ہے وہ ہر حال میں اپنی قیمت لیتا ہے بھائی، بتائیں نا، وہ ہستی جن کو رب تبارک و تعالی پوری کائنات میں کسی نے رب تعالیٰ کو نہیں دیکھا، بیداری میں کسی نے نہیں دیکھا، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ حبیب کریم علیہ السلام کو بلا رہا ہے، وہ ہستی ہیں جن کو اللہ نے اپنے دیدار کے لیے چنا ہے، تو وہ ہستی بھی دنیا کے اندر رہتے ہوئے کتنی تکالیف کا سامنا کر رہی، تو پیچھے کیا رہ گیا بھائی؟
قسم خدا کی آج جو ہم مزے میں ہیں نا، سکون میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری جانیں ہی کسی کام کی نہیں ہیں۔ آج ہماری خوشی، غمی، دکھ، تکلیف جو ہے نا وہ صرف اور صرف پیسے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، دین کے ساتھ اس کے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ تعلق تنخواہ بڑھ گئی تو خوش ہو گئے، تنخواہ کم ہو گئی، پروموشن نہیں بڑھی تو دکھی ہو گئے، بس اس کے علاوہ کوئی نہ دکھ ہے ہماری زندگی میں، نہ کوئی ہمیں وہ خوشی ہے اس کے علاوہ کوئی ہماری زندگی میں ہے نہیں ہے۔ اور جب ایمان کامل ہو جاتا ہے نا، پھر خوشیاں بھی اور ہوتی ہیں، پھر دکھ بھی اور ہوتے ہیں، پھر خوشیاں بھی دین کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، دکھ بھی دین کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ یہ پیسہ کیا ہے؟ یہ تو دنیا ہی ہے، یہ تو چلے جائے گا، اس کے تو کوئی نہیں ہے۔ اس کا تو سب سے بڑا دھوکہ یہی سمجھ لیں جن کے لیے ہم کما رہے ہیں وہی آج ہی ہم سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے ہیں۔ سیدھے منہ بات کرتے ہیں بچے، تو پھر جن کے لیے ہم اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں وہ دنیا میں رہتے ہوئے ہماری عزت نہیں کر رہے، وہ بات نہیں سنتے، لیکن یہ ہے کہ ہم اندھا دھند ان کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ من بعد ما فتنوا جو لفظ ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا کہ آزمائش ان کو آئی، جہاں بھی ایمان کامل ہوگا آزمائش ان کو آئے گی۔ فرمایا کہ اب پھر کیا ہوا جی، دیکھیں وہ جو جماعت تھی صحابہ کرام علیہ رضوان کی، انہوں نے جو آزمائش کو قبول کیا تھا، آزمائش کو بھی انہوں نے اس راستے کی سنت سمجھ کے قبول کیا تھا۔ نہیں سمجھ آیا؟ اس راستے کی سنت سمجھ کے قبول کیا تھا۔ بھئی ایمان قبول کریں گے، دین متین کی طرف بڑھیں گے، غلبہ دین کے لیے کھڑے ہوں گے، پھر تکالیف آئیں گی۔ یہ تکالیف جو ہیں یہ اس راستے کی سنت ہیں، یہ اس راستے کی سنت ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم دیکھیں ہمیں کون سی سنتیں پسند ہیں بھلا؟ میں معذرت کے ساتھ میں عرض کروں، ہمارے بہت بڑا طبقہ ہے جن کو سنت بھی صرف وہی پسند ہے جو من کو پسند ہے، سنت کو بھی اس لیے پسند نہیں کرتے کہ وہ حضور کی سنت ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ سنت بھی، اب دیکھیں یہ بھی قربانی گزری ہے نا، لوگوں نے فخر اور مباحات کے طور پر بڑے بڑے بیل لے کے قربان کیے، بڑے بڑے بیل لے کے، اور یہ اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں، یا اللہ کا دیا ہوا یہ اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں۔ وہی لوگ زکوٰۃ دیتے ہوئے ان کا گلا گھٹتا ہے، زکوٰۃ دیتے ہوئے گلا گھٹتا ہے۔ 10 لاکھ روپے کا بیل لے کے آئے لوگ، 10 لاکھ روپے کا بیل، انہوں نے بچھڑے کیے ہیں، کٹے کیے ہیں، سارا کچھ کیا ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا جو اللہ کے نام پہ کر رہے ہیں۔ تو زکوٰۃ جو ہے 100 میں سے 2.5 روپے ہے، وہ دیتے ہوئے مشکل پڑ رہی تھی ہے، وہ دیتے ہوئے ان کو مسئلہ بنتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ سنتیں صرف وہی پسند ہیں جو ہمارے من کو پسند۔ کیا خیال ہے یہ 5 لاکھ روپیہ جو قربانی کر رہے ہیں، 10 لاکھ روپے کی قربانی کر رہے ہیں، کیا یہ 5 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے زکوٰۃ کی مد میں بھی دیں گے؟ بولنا، کبھی نہیں دیں گے۔ کیا ان کی جیب سے دین کے لیے پیسہ نکلے گا؟ کبھی بھی نہیں نکلتا۔ تو پھر میں کیا کہوں کہ ان کو سنتے وہی پسند ہیں جن کا تعلق اپنے من کے ساتھ، اپنے پیٹ کے ساتھ ہو، بس یہی لوگ عشر دیتے ہوئے ان کو مسئلہ بنتا ہے۔ فطرانہ چلو 250 روپے ہوتا ہے تو وہ چلو نکال لیتے ہیں، عشر دیتے ہوئے ان کو مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ 20 من کے پیچھے 1 من پورا دینا ہے، مفتی صاحب کچھ کم کریں، پہلے جو ہمارے خرچے ہوئے وہ نکال نہ لیں ہم۔ میں نے کہا یار مجھے تو تم ایسے کہہ رہے ہو جیسے میں نے تم پہ لازم کیا ہو، یا مجھے تم ایسے کہہ رہے ہو جیسے میں تم سے مانگ رہا ہوں کہ مجھے دے دو۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ یعنی کہ جہاں دینے کی بات آئی وہاں ایسے جناب ان کو پنجابی میں کہتے ہیں گل گھوٹو پہنا۔ کیا کہتے ہیں؟ گل گھوٹو، یعنی گلا گھٹتا ہے ان کا جب بات آئے دینے کی۔ ان کو پتہ ہونا کہ دینا ہے، وہاں مسئلہ ہوتا ہے ان کو۔ اور جہاں پتہ ہو ناموری ہونی ہے، لوگوں میں نام پیدا ہونا، یار حاجی صاحب نے، سبحان اللہ کیا بات ہے یار، 5 لاکھ کا بیل لائیں تو کمال ہو گئے۔ پھر بیل لا کے ایک بندے کو دکھائیں گے، ارے بیل یہ دیکھو
دکھاؤ یار انکل کو دکھاؤ. وہ انکل بھی نہ آپ دیکھ رہے ہیں. وہ جو بچوں کو شوق تھا جی وہ کیا ہے یہ؟ ویسے آپس کی بات ہے کب تک ہم ایسے کرتے رہیں گے؟ سمجھا نہیں سمجھا؟ ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اچھا تکڑا جانور کرنا چاہیے، قربان کرنا چاہیے، لیکن جس نیت کے ساتھ آج جو نیتیں ہماری فساد کا شکار ہو چکی ہیں وہ سمجھ سے باہر ہیں بھائی، وہ سمجھ سے باہر ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کا دیا ہوا ہے تو اللہ کے نام میں دے رہے ہیں ویسے، تو اسی کو بندہ پوچھے ہاں یار اللہ کے نام کا دیا ہوا ہے تو فلاں دین کے کام میں بھی دے دو، دے گا کبھی؟ نہیں نکلے گا کبھی بھی پیسہ اسے. وہاں جا کے بار بار مانگنا پڑتا ہے ان سے، بار بار کہنا پڑتا ہے ان کو. اس وقت ان کے ماتھے کی جو تریڑی ہوتی نا وہ دیکھنے والی ہوتی ہیں، ماتھے کے بل دیکھنے والے ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ سچی بات یہی ہے کہ وہی سنتیں پسند ہے آج ہماری قوم کو جو میٹھے کھانے والی ہوں، جس میں میٹھا کھانے کی باتیں ہوں، اور کھانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، فلانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. بس یہی سنتیں پسند ہیں جو میرے حبیب کریم علیہ السلام کی وہ سنت، جس سنت کو انجام دینے کے لیے میرے رب نے میرے حبیب کو بھیجا ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ نے فرمایا کہ حبیب میں نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ میرے دین کو اتنا اونچا کریں کوئی اور دین میرے دین کے سامنے ساری نہ اٹھا سکے. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ رب کا دین جو ہے وہ سارے دینوں پر غالب آ جائے، کوئی سر نہ اٹھا سکے رب کے دین کے مقابلے میں. تو بتائیں رب تبارک میرے آقا علیہ السلام کی سب سے بڑی سنت تو وہ یہ ہے کہ کسی دین کو حضور کے دین کے سامنے اٹھنے کی جرت نہ ہو، کسی کو حضور کے دین کے سامنے اٹھنے کی چون چرا کرنے کی ہمت ہی نہ ہو، کسی کو اعتراض کرنے کی ہمت نہ ہو. قسم خدا کی رونا آتا ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والا ہے باپ جو ہے مسلمان ہو، باپ کا نام عاشق حسین ہے، اماں کا نام آمنہ ہے، اور بیٹا اسلام پہ اعتراض کر رہا ہے، اسلام میں بکواسات کر رہی ہے. ابھی کل مجھے ایک بندے نے کلپ بھیجا، مسلمان خاتون اسلام چھوڑ چکی ہے، وہ کہتی نہیں کہ میں نے اسلام چھوڑا ہے، نعوذ باللہ ایسے ایسے اعتراضات کر رہی ہے اسلام پر، قرآن پر، حضور کی شریعت پر، خود حضور پر. کیا کہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں. اگر تم نے یہ جو بڑے بڑے کام کیے اس طرح کے، کاش کہ کبھی میڈیکل کے شعبے قائم ہوئے نہیں ہوئے، ہسپتال بنے نہیں بنے، ہر علاقے میں ہسپتال بنا ہوا ہے. کیا آپ نے اپنے علاقے کے اندر کوئی اسپیشلسٹ بندہ، کوئی ماہر بندہ ان بے دینوں کو علاج کرنے والا بھی رکھا ہے آپ نے، جو ان بے دینوں کو جواب دے سکیں؟ مسجد عالی شان بنائیں گے، امام جو ہے صرف وہ ڈھونڈیں گے جو بندہ حق بات کہہ ہی نہیں سکتا ہو، جس میں ہمت ہی نہ ہو، جس کی علمی لیاقت ہی کوئی نہ ہو، وہ بندہ ڈھونڈیں گے. تمہاری اس بڑی مسجد بنانے کا فائدہ یا مشکاہ شریف میں حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں مسجدیں بڑی عالی شان بنائیں گے، حضور فرماتے ہیں وہ مسجدیں ہدایت سے خالی ہوں گی، مسجد میں ہدایت کی بات ہی نہیں ہوگی. حضور فرماتے کیا ہیں؟ حضور فرماتے ہیں مسجد، ہدایت کا تعلق تو مسجد کے ساتھ ہے یا نہیں؟ پتہ ہے نا، اللہ نے فرمایا نا کعبے کے بارے میں ہدی للناس ہدی للعالمین، میں یہ کعبہ جو ہے یہ سارے جہان والوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے. کعبہ ہادی ہے، مطلب کیا ہے؟ ہدایت کا نعرہ وہیں سے اٹھنا ہے. یہ مسجد ممبر جو ہے، یہ محراب جو ہے، یہیں سے ہدایت کا نعرہ اٹھنا ہے، یہیں سے ہدایت کی اذان بلند ہونی ہے. تو یہاں مسجد میں سب سے پہلے وہ رکھا جاتا ہے مولوی. ہاں اس لیے تو پوچھتے ہیں آپ کو انگریزی آتی ہے بھائی؟ وہ جوتے کو نمانے جاتے کبھی پوچھا ہے مجھ سے آپ کو انگریزی آتی ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جا کے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ انگریزی میں بات کریں گے یا اردو میں بات کریں گے ہم سے؟ تو یہاں کیوں پوری نماز میں انگریزی کا تعلق کو نہیں پوچھتے؟ ہاں جی، ان کو پتہ ہے کہ جناب اگر یہ انگریزی بولتا ہوگا تو ہدایت کی بات نہیں کرے گا، ہدایت کی بات نہیں کرے گا. یہ میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں. یہاں جو بھی اس راستے سے ہو کے آتے ہیں الا ماشاء اللہ، ان کے اندر سے، یعنی یہ جو ایک نسخہ ہے نا، یہ والا انگریزی آتی ہے آپ کو، یہ والا نسخہ بندے کے اندر سے غیرت دینی ایمانی نکالنے والا نسخہ ہے.
الا ماشاء اللہ میں پہلے پڑھ رہا ہوں، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ہر ایک ایسا ہوتا ہے، لیکن عموماً ایسے ہوتے ہیں، اکثر ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی نہ ہو، اللہ کی رحمت کی چادر کی چھاؤں نہ ہو اس پر، یہ نسخہ ہی ایسا ہے، یہ وہ تیزاب ہے جس سے جو بھی دھل کے آ رہا ہے اس کا بیڑا جو ہے نا وہ بہہ جا رہا ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں فرمایا کہ ما فتنوا، فرمایا کہ وہ ان کو آزمائش آئی، انہوں نے اس آزمائش کو اللہ کا پیغام سمجھا، انہوں نے اس آزمائش کو اس راستے کی سنت سمجھ کے اسے قبول کیا، اس راستے کی ان کا یہ سنت ہے۔ ایسے اللہ اکبر، قربان جائیں، میں مثال دینے لگا ہوں، جیسے آج ہمارا معاشرہ، ہمارے لوگ کھانے بیٹھتے ہیں نا، کھانا کھاتے ہوئے کیسے سنتوں کو خیال کرتے ہیں، گھٹنا اوپر کر کے بیٹھتے ہیں۔ کسی کو کہہ دے یار گھٹنا اوپر کر کے بیٹھیں، دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں، اسے تکلیف ہوگی؟ کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یار کھانے کے لیے تو کہہ رہا ہے، دائیں ہاتھ سے کھائیں اور اپنے آگے سے کھائیں، گھٹنا اوپر کر کے بیٹھ کے کھائیں، یہ باتیں جب بتائی جائیں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ جتنا آسانی کے ساتھ یہ والی سنتیں قبول کر لی جاتی ہیں نا، قربان جائیں، محبوب علیہ السلام کے صحابہ نے اس راہ کے اندر بڑی بڑی آنے والی آزمائشوں کو بھی اس آسانی کے ساتھ قبول کیا جیسے آپ کھانے کی سنتیں قبول کرتے ہیں۔ ہاں، انہوں نے ایسے قبول کیا ہے۔ بتائیں نا، جب بتایا جاتا تھا ان کو بھی جی یہ ہونے والا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہوتا ہے تو ہونے، کچھ نہیں ہوتا، کیا ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بتائیں نا، جیسے ہم کھانے کی سنتوں کو بڑے پیار کے ساتھ قبول کرتے ہیں نا، بڑی محبت کے ساتھ قبول کرتے ہیں، اچھا 3 انگلی سے کھانا ہے، ٹھیک ہے 3 سے کھا رہے ہیں، ہاں جی، گھٹنا اوپر کر کے کھانا ہے، وہ کھا رہے ہیں جی۔ جیسے ہم ان سنتوں کو قبول کرتے ہیں نا بڑا آسانی کے ساتھ، قربان جائیں میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ نے، بلکہ آپ حیران ہوں گے، ہم تو سنت قبول کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے جی، گھٹنا اوپر کر لیتے ہیں، دائیں ہاتھ سے کھا لیتے ہیں، اپنے سامنے سے کھا لیتے ہیں۔ حضور کے صحابہ جو ہیں، اہل اللہ، ہمارے اسلاف جو ہیں، ان کو جب پتہ چلتا تھا نا فلاں جگہ جہاد ہے اور وہاں سیزن کیا چل رہا ہے، شہادت کا بھی سیزن چل رہا ہے اور غازی بننے کا بھی سیزن چل رہا ہے، وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے، ہمارے اسلاف مبارکباد دیتے تھے، وہ کہتے تھے مبارک ہو، مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ نہیں ہمیں کون سی جماعت میں قبول فرماتا ہے، ہم فتح یاب ہو کے آتے ہیں یا پھر جناب فتح یاب ہو کے جنت جاتے ہیں۔ مالک عز و جل ہمیں جنت دیتا ہے یا مالک عز و جل دوبارہ سے پھر ہمیں دنیا میں بھیجتا ہے، پھر ہم سے انتظار کرواتا ہے۔ فمنہم من قضی نحبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہوں نے قسمیں کھائی تھی، اللہ اکبر، قربان جائیں، قسم خدا کی، انہوں نے کیا بات کی تھی، یہ بات ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں جی میں پھر وہ کروں گا کہ آپ بھی دیکھیں گے۔ پھر حضور کے صحابہ نے پتہ کیا کہا تھا، جہاد سے رہ گئے تھے نا پیچھے، جب انہوں نے شانیں سنی غازیوں کی بھی اور شہیدوں کی بھی، تو انہوں نے کہا ہم وہاں جب جہاد میں جائیں گے ایسے ایسے پھر ہم وہاں دلیری دکھائیں گے کہ رب بھی دیکھے گا، پھر ہمیں رب بھی دیکھ لے گا ہمیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ لوگ جنہوں نے جو انتظار میں بیٹھے تھے کہ اللہ جہاد کا موقع لائے، پھر انتظار میں بیٹھے تھے، بتائیں انتظار کس چیز کا ہوتا ہے؟ مرنے کا انتظار کرتا ہے کوئی؟ جس کو جو شہادت کو مرنا کہتا ہو وہ اس کا انتظار کرتا ہے؟ یہ تو انتظار تو وہی کرتا ہے جو جیسے ہمارے لڑکوں کو شادی کا انتظار ہوتا ہے، دلہن کا انتظار ہوتا ہے، یعنی شہادت کو دلہن سمجھتے تھے، ایسے قبول کرتے تھے۔ حضور کے صحابی کھڑے ہوئے ہیں، کھجور کھا رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جنت کتنی دور ہے یہاں سے، جنت کا کتنا سفر بنتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے میں بس یہیں شہید ہو تو اگلا پیر تیرا جنت میں ہوگا۔ کھجور نے ایسے اچھال دی، حضور نے میں وہ کھائی نہیں، تو نے یا رسول اللہ وہیں جا کے کھائیں گے، یہاں کیا کھانا ہے، یہاں بھی کھانا ہے، وہیں کھائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بتائیں یہ لوگ ہیں بھائی، جن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی وزنی تلوار آپ کی، بعض روایات میں آتا ہے کہ 80 کلو کی تلوار، یہاں چھینک آئے تو چک پڑ جاتی ہے ان کو، اور یہ بھی بیٹھ کے بکواس کرتے ہیں حضور کے صحابہ کے بارے میں، جن کو جمع ہی آ جائے تو چبڑے ان کے دوبارہ برابر نہیں ہوتے، اپنی جگہ پہ نہیں آتے جبڑے ان کے، تو یہ بھی باتیں کرتے ہیں حضور کے صحابہ کے بارے میں۔ 80 کلو کی تلوار ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی، اور لے کے جناب مجمع میں، لاکھوں کے مجمع میں گھس جاتے ہیں،
لاکھوں کے مجمع میں گھس جاتے ہیں، اور گھستے کس نیت کے ساتھ ہیں؟ کاش کہ وہ مل جائے مجھے، ہیں شہادت کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ جب دنیا سے جانے لگے نا تو گھر چارپائی پہ تشریف فرماتے ہیں اس شہادت کو میں نے، موت کو میں نے بڑے بڑے لشکروں میں جا کر ڈھونڈا ہے، یہ نہیں آئی، آج مجھے کمزور دیکھ کے میرے پاس آ گئی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تکالیف کو، پریشانیوں کو اس راستے کی سنت سمجھ کے قبول کیا تھا۔ آج ہمارے لوگ جو ہیں جیسے کھانے کی سنتیں ہیں قبول کریں گے، یہ والی سنت سامنے آنے لگے نا فوراً پاؤں پیچھے، اور نہیں یہ ہم جگہ نہیں ہوتی بھائی، ہم پیچھے واپس واپس جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ میں ابھی گفتگو ختم کرتا ہوں نا اس آیت پہ تو بہت ساری باتیں رہ جائیں گی، اس لیے اس کو یہیں چھوڑ دیں، کل انشاءاللہ عز و جل اس کو مزید کھولیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا